اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ اگر کوئی پولیس آفیسر آپ کو تھانہ بلاتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے، بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کیا ضروری پریکاشنز ہیں، کیا ضروری اقدامات ہیں جو آپ کو پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے کرنے چاہیے۔ جب بھی کسی شخص کے خلاف کسی تھانہ میں کوئی درخواست دی جاتی ہے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے، تو انویسٹیگیشن آفیسر اس شخص کو جس کے خلاف وہ درخواست گئی ہے اس کو تھانہ بلاتا ہے، کال کر کے اسے بلاتے ہیں کہ آپ تھانہ میں آئیں اور اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں۔ اب جب کسی بھی شخص کو اس طرح کی کوئی کالز آتی ہیں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ لائر سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ تھانہ چلو، یا پھر کہتے ہیں کہ آپ مجھے بیل بیفور اریسٹ کروا دیں، یا پھر ایک اور بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ فوراً اس پر پہلے سٹے کروا دیں تاکہ ہمارے خلاف ایف آئی آر نہ ہو۔ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک لائر کو اپنے ساتھ کہنا کہ میرے ساتھ تھانے چلو، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی، کیونکہ لائر کا کام ہے عدالت میں آپ کی پیروی کرنا، عدالت میں آپ کو ڈیفینڈ کرنا، اور تھانہ میں جا کے لائر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ایک قانونی پروسیجر ہے۔ اگر آئی او آپ کو بلاتا ہے، تفتیشی آفیسر آپ کو بلاتا ہے، تو آپ کو وہاں جا کے سٹیٹمنٹ ایز پر لا دینی پڑتی ہے۔ وکیل جا کے ان کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ اس بندے کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ کریں یا اس کو تھانہ نہ بلائیں۔ دوسری بات کہ بیل بیفور اریسٹ کروا دیں۔ اب جہاں تک بیل بیفور اریسٹ کا تعلق ہے، تو بیل بیفور اریسٹ تب ہوتی ہے جب آپ کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہو۔ اگر سمپل آپ کو سٹیٹمنٹ کے لیے بلایا جائے، آپ کے خلاف ایف آئی آر نہ درج ہوئی ہو، تو پھر بیل بیفور اریسٹ دائر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بیل بیفور اریسٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے خلاف اسی کیس میں کوئی ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ اب آپ کو گرفتاری کے لیے پولیس کسی بہانے سے بلا رہی ہے۔ تو آپ اگر بیل بیفور اریسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ انفارمیشن لیں کہ آپ کے خلاف پہلے ہی ایف آئی آر کا اندراج تو نہیں ہو چکا، اور اب پولیس آپ کو میلافائڈلی تھانہ میں بلا کے اریسٹ کرنا چاہتی ہے۔ اگر تو ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے تو پھر آپ اپنے وکیل صاحب سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ مجھے بیل بیفور اریسٹ کروا کے دیں۔ لیکن اگر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا تو پھر آپ کو سٹیٹمنٹ کے لیے جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ ہے کہ سٹے کروا دیں۔ اب یہاں پر ایک بات جو قانونی طور پر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی سول کورٹ کسی پولیس آفیسر کو یا کسی بھی ایس ایچ او وغیرہ کو اس چیز سے منع نہیں کرتی کہ آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کریں۔ ایسا کوئی سٹے نہیں دیا جاتا۔ آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، کبھی بھی عدالت آپ کو اس بات پر سٹے نہیں دے گی کہ کسی ایس ایچ او یا پولیس آفیسر کو عدالت روک دے کہ آپ اس شخص کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کریں، کیونکہ سول کورٹس کا کام ہوتا ہے وہ جو سول میٹرز دیکھتی ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ غلط ایف آئی آر کے لیے درخواست دی گئی ہے، ایسا کوئی جرم سرزد نہیں ہوا، تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں۔ آپ بیل بیفور اریسٹ کروا سکتے ہیں، آپ کے خلاف اگر ایف آئی آر ہو گئی تو آپ اس کی کویشمنٹ کے لیے ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہائی کورٹ دیکھتی ہے کہ واقعی یہ ایف آئی آر نہیں بنتی، ایسا کوئی جرم سرزد نہیں ہوا، تو ہائی کورٹ اس ایف آئی آر کو کویش کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تو اس کے لیے سٹے نہیں ہوتا، کیونکہ سول اور کرمنل دونوں پروسیڈنگ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں، اور سول کورٹس کبھی بھی پولیس کو اس بات پر نہیں روکتی کہ آپ کسی جرم کی یا کسی وقوعے کی ایف آئی آر درج کریں۔ لہٰذا یہ جو تینوں ڈیمانڈز ہوتی ہیں یہ جسٹ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور خود کو مزید پریشانی میں ڈالنے کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر پولیس آپ کو تھانہ میں بلاتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کسی آدمی کو تھانہ میں بھیجیں، وہ وہاں پر جا کے جو فرنٹ ڈیسک تھانہ میں بنا ہوا ہے،
فرنٹ ڈیسک سے یہ انفارمیشن لے کے آیا آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے کہ نہیں. اگر درج ہو چکی ہے تو پھر تو وہاں سے وہ کاپی وغیرہ بھی لے لیں، یا کاپی نہیں بھی ملتی تو وہ خدمت مرکز جو کچہری میں بنے ہوتے ہیں، آج کل پنجاب میں بنے ہوئے ہیں، وہاں سے مل جائے گی. لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ اتنی انفارمیشن ہو جانی چاہیے وہاں سے کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے کہ نہیں. اگر تو ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، پھر آپ اس کا جو شخص آپ کی طرف سے وہاں تھانہ میں گیا ہے اس کو بتانا ہے کہ اس ایف آئی آر کا نمبر لے لے. ایف آئی آر کا نمبر لے لے گا تو وہ ایف آئی آر آپ جب وکیل صاحب کو بتائیں گے تو وہ وہاں سے خدمت مرکز سے نکلوا لیں گے. لیکن اگر ایف آئی آر کا نمبر نہ پتہ ہوا، صرف اتنا پتہ چل گیا کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، پھر بھی ایف آئی آر کی کاپی نہیں مل سکے گی. اس لیے جو بندہ جاتا ہے اسے بتانا ہے کہ وہ ایف آئی آر اس کا نمبر لے لے. اور اگر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا، وہ شخص آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے خلاف ابھی ایف آئی آر نہیں ہوئی، سمپل اپلیکیشن آئی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ ایسے کریں کہ اپنے ساتھ ایک آدمی، کوئی معزز آدمی ساتھ لے کر تھانہ میں جائیں. کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ پولیس پہلی بات ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج کر کے ملزم کو بلاتی ہے اور اسی بہانے اریسٹ کر لیتی ہے، یا اگر ابھی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو جہاں پر وہ کمپلیننٹ سائڈ ہے اس سے پولیس کی اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے تو اس میں اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ملزم کو جس کے خلاف اپلیکیشن گئی ہے اس کو تھانہ میں بلا لیتے ہیں، اور بلانے کے بعد ادھر ہی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے فوراً ایف آئی آر اس کے خلاف درج کرتے ہیں اور ادھر ہی اریسٹ کر لیتے ہیں. یا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایف آئی آر نہیں بنتی، ایسا اپلیکیشن کے کانٹینٹ سے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس کی ایف آئی آر کاٹی جائے، لیکن پولیس مدعی کے ساتھ ملی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ شخص اگر اکیلا گیا ہوا ہے تو اس کو انلیگلی تھانے میں بند کر دیتے ہیں، جسٹ پریشرائز کرنے کے لیے، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ اپلیکیشن دی ہے وہ مقصد پورا کیا جا سکے. اگر کسی کو بلیک میل کرنا ہے، اگر کسی کو ڈرانا دھمکانا ہے، جو بھی ہے، تو اس میں پھر پولیس اگر مدعی کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ اگر کوئی شخص اکیلا گیا ہوا ہے تو اس کو وہ تھانہ میں بند کر دیتے ہیں. اب اگر کسی بھی شخص کو پولیس حراست میں لیتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پولیس 24 آورس ود ان 24 آورس اس شخص کو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے گی. لیکن چونکہ اگر ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی اور ایسا کوئی جرم بھی نہیں ہوا ہے تو پولیس جسٹ اس شخص کو پریشرائز کرنے کے لیے حراست میں لیتی ہے، اور کئی دن تک لوگوں کو اس طرح تھانے میں غیر قانونی طور پر بند رکھا جاتا ہے. نہ تو انہیں علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی اور شخص ان کے گھر والوں سے ملنے دیا جاتا ہے. تو اب آپ جب بھی تھانہ میں جائیں گے یا تو کسی کو ساتھ لے کر جائیں، یا اگر ساتھ نہیں لے کر جاتے تو کسی شخص کو بتا کے جائیں کہ میں فلاں تھانہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے فلاں تفتیشی نے بلایا ہے اور میرے خلاف کوئی درخواست آئی ہوئی ہے. تو وہاں جب آپ انفارم کر کے جائیں گے تو جب آپ واپس اگر نہیں آتے، آپ کو انلیگلی حراست میں لے لیا گیا ہے، تو پھر اگر آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تو آپ کا وہ شخص جس کو آپ بتا کے گئے تھے وہ کسی وکیل سے ملے گا، اور وکیل صاحب 491 سی آر پی سی کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے ہیبیس کارپس کی، کہ کسی شخص کو اگر پولیس انلیگلی حراست میں رکھ لیتی ہے تو وہاں پر سیشن کورٹ کی عدالت میں 491 کی درخواست دائر کی جاتی ہے. جب وہ درخواست دائر کی جائے گی تو اس پر سیشن کورٹ سے ایک بیلف اپوائنٹ ہوگا جو کہ جا کے تھانہ میں ریڈ کرے گا، اور وہاں سے اگر وہ شخص واقعی انلیگلی وہاں پر حراست میں ہے تو جس شخص نے اس کو حراست میں رکھا ہوا ہے اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے، اس کو 5 سال سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن پولیس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر کورٹ میں جو کرمنل کورٹس ہوتی ہیں ان میں پولیس کا اہلکار موجود ہوتا ہے. جیسے ہی کسی تھانہ کی بابت ایسی کوئی درخواست دائر کی جاتی ہے تو وہ پولیس اہلکار فوراً اس تھانہ میں کال کر دیتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ہیبیس کارپس کی درخواست دائر کی گئی ہے، ابھی بیلف یہاں سے اپوائنٹ ہو گیا ہے تو وہ موقع پر آ جائے گا. تو وہ پولیس والے اس طرح کرتے ہیں کہ اس شخص کو فوراً وہاں سے کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ 451 کی پٹیشن دائر کرنے کے لیے وکیل صاحب کے پاس گئے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ ایک آدمی تھانہ کے سامنے کسی جگہ بٹھا دیں،
کہ جیسے ہی اگر وہاں سے پولیس اس شخص کو کسی دوسری جگہ منتقل کرتی ہے تو وہ شخص اس کا پیچھا کر سکے اور بیلف کو بتا سکے. اگر وہ بیلف موقع پر جاتا ہے تھانہ میں اس کو بندہ نہیں ملتا تو وہ جو آپ کا بندہ ہے وہ تھانہ کے باہر بیٹھا ہوا وہ ان کو گائیڈ کر سکے کہ پولیس اس شخص کو فلاں جگہ لے گئی ہے تو وہاں سے وہ بندہ ریکور کیا جا سکے. دوسری صورت کہ اگر وہ شخص جو آپ کا تھانہ میں گیا تھا انفارمیشن لینے کے لیے، اگر تو اسے انفارمیشن مل گئی ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، وہ ایف آئی آر کی کاپی لے نہیں ملتی تو آپ اسے بتائیں کہ وہ نمبر لے کر آئے، پھر آپ بیل بیفور اریسٹ کروا کے روبکار سیشن کورٹ سے آپ کو روبکار ملے گی، اس تھانہ میں لے کر جائیں، وہاں جا کے پھر پولیس آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گی، پھر آپ وہاں جا کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں. لیکن اس طرح کی باتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں پر پولیس مدعی کے ساتھ ملی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو تو سمپلی سٹیٹمنٹ کے لیے ہر جو چھوٹے جو جرائم کے لیے درخواستیں آتی ہیں تو اس میں پولیس دونوں پارٹیز کو لازمی طلب کرتی ہے اور دونوں کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتی ہے. یہ ایسے کیسز میں اس طرح کی پولیس ہتھکنڈے استعمال کرتی ہے جہاں پر مدعی کوئی تگڑی پارٹی ہو، کوئی پیسے والی پارٹی ہو یا کوئی ایسے سیاسی اثر و رسوخ رکھتی ہو تو پھر وہاں پر پولیس اس طرح کے معاملات کرتی ہے. لیکن جو نارمل درخواستیں جاتی ہیں تو اس میں پولیس دونوں پارٹیز کو طلب کرتی ہے، دونوں کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، پھر جو ڈاکومنٹس اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ ساتھ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیں. اس کے بعد وہ ایک ایس او پی بنا کے آگے بھیج دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس پر ڈیسیژن آتا ہے کہ آیا یہ ایف آئی آر اس پر درج ہونی چاہیے یا نہیں. تو اس کے لیے جب نارمل اس طرح کا کوئی کیس ہو تو پھر اس میں اتنی ڈرنے والی بات نہیں ہوتی ہے، آپ جا کے وہاں پر سٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کروا لیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جانے سے پہلے آپ احتیاطاً یہ جو تدابیر میں نے بتائی ہوئی ہیں کہ کسی شخص کو ساتھ لے کر جائیں یا کسی شخص کو انفارم کر کے جائیں اور اس کے علاوہ ایف آئی آر کے بارے میں بھی معلومات کر لیں. تو یہ آپ نے پریکاشن لازمی اڈاپٹ کر لینی ہے تاکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کیس میں پولیس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہو. تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.